اسلامک ویڈیو کلپس اور بیانات کے لیے ہمارے چینل صراط الحق آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ کن اعبد الناس او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بہت زیادہ عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، یعنی میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور نے فرمایا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، گزار بنا لے گا۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، اپنی دعاؤں میں دو چیزیں اللہ تعالیٰ سے بطور خاص مانگنی چاہیے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتے ہیں۔ ایک اپنی دعا میں اللہ کا خوف مانگا کریں، دوسرا اپنی دعا میں اللہ کی محبت مانگا کریں۔ خوف اور محبت یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اگر اللہ کا خوف مل گیا، گناہ چھوڑنے آسان ہو جائیں گے، اور اللہ کی محبت مل گئی تو عبادت کرنا آسان ہو جائے گا، دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے اس سے۔ تو اپنی دعاؤں میں ان چیزوں کو، دو چیزوں کو کثرت سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے اپنا خوف نصیب فرما۔ جیسے حدیث پاک میں ایک دعا آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اسألک من خشیتک، یا اللہ میں تجھ سے ایسا خوف مانگتا ہوں، تیری ایسی خشیت مانگتا ہوں، ما تحول بہ بینی و بین معصیتک، جو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے۔ تیرا ایسا خوف مجھے مل جائے جو خوف میرے اور میرے گناہوں کے درمیان کیا بن جائے؟ رکاوٹ بن جائے۔ میں گناہ کرنے لگوں تو تیرا خوف سامنے آ جائے، بس وہ خوف مجھے عطا فرما دے۔ تو یہ خوف بہت بڑی چیز ہے، انسان آٹومیٹک گناہ سے بچ جاتا ہے۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں، جی گناہ کیسے چھوڑیں؟ ایک اسی طرح نوجوان کسی بزرگ کی خدمت میں گیا اپنی اصلاح کے لیے، اور جا کر کہنے لگا، حضرت میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن میری نگاہ کہیں نہ کہیں بھٹک جاتی ہے، اجنبی چہروں پر، غیر محرم چہروں پر، جن کو دیکھنے سے منع کیا گیا، باوجود کوشش کے میں اپنی نگاہ پر قابو نہیں رکھ سکتا، مجھے کوئی حل بتائیں اس کا، کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا، کچھ وقت میرے پاس گزارو، جیسے میں کہوں ویسے کرو، پھر اس کا حل نکل آئے گا۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس نوجوان کو ایک دودھ سے بھرا گلاس دیا جو بالکل لبالب بھرا ہوا تھا، کہا یہ گلاس لو، بازار کے دوسرے کونے میں ایک میرا بندہ جاننے والا ہے، اس تک پہنچا کر آؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ اس گلاس میں سے ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرنا چاہیے۔ اور ساتھ ایک اور بندہ کر دیا، کہ اگر ذرا بھی دودھ نیچے گرا تو یہ بندہ تمہیں دو چتر مارے گا بھرے بازار میں سب کے سامنے، اگر ذرا بھی نیچے گرے گا اس نے تمہیں دو جوتے مارنے۔ کہا جی ٹھیک۔ اب اس نوجوان نے وہ گلاس لیا دودھ کا بھرا ہوا اور بڑی احتیاط کے ساتھ میں پہنچا دیا۔ اب اس کو ڈر یہ لگا رہا کہ ایک قطرہ بھی نیچے گرے گا تو مجھے بھرے بازار میں یہ چھتر پڑ جائیں گے، جوتے پڑ جائیں گے اور میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ اس خوف سے اس نے ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرنے دیا۔ جب واپس پہنچا تو ان بزرگوں نے پوچھا کہ بتاؤ، بھرے بازار میں سے گزر کر گئے،
کتنے غیر محرم چہروں پر تمہاری نظر پڑی، کتنی اجنبی عورتوں کو تم نے دیکھا۔ کہنے لگا جی میں نے تو دیکھنا تو دور کی بات، میں نے تو نگاہ بھی نہیں اٹھائی۔ کہا کیوں نہیں اٹھائی نگاہ؟ کہا میری نگاہ تو اس پر تھی، یہ جو دودھ کا گلاس تھا میری نگاہ اس پر تھی، اور میری سوچ میں کیا تھا کہ بھائی ذرا بھی دائیں بائیں ہوا، ایک قطرہ بھی نیچے گرا تو مجھے بھرے بازار میں چتر پڑنے اور میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ اس خوف نے میری نگاہ کہیں نہیں اٹھنے دی۔ کہا اصل یہی ہے، انسان کے دل میں بھی اگر یہ بات آ جائے کہ میرا دل ایمان اور اللہ کی معرفت کے جام سے کیا ہے، بھرا ہوا ہے، لبالب ہے، اللہ نے جو مجھے ایمان کی دولت دی ہے یہ میرا دل اس سے لبریز ہے، بھرا ہوا ہے، اگر ذرا بھر بھی میری توجہ دائیں بائیں ہو گئی تو یہ ایمان کا پیالہ چھلک گیا تو قیامت والے دن اللہ بھی ساری کائنات کے سامنے مجھے چھتر نہ لگوا دے، ساری کائنات کے سامنے میں رسوا نہ ہو جاؤں، پکڑا نہ جاؤں۔ اس خوف سے اگر انسان اپنی زندگی گزارے گا تو پھر اس کو نگاہ بچا کے چلنا کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا، پھر مشکل نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ کا خوف بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ نیکی کرنا آسان ہے، گناہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ نیکی کرنا بہت آسان ہے، بندہ تسبیح بھی پڑھ لے گا، نفل پڑھ لے گا، سارے کام کر لے گا۔ گناہ چھوڑنا بہت مشکل ہے، خاص کر وہ گناہ جس پہ بندہ مبتلا چلا آ رہا ہے، ایک عرصے سے مبتلا ہے، تو وہ ایک عادت بن جاتی ہے نا پھر بندے کی اس گناہ کی۔ ایسے گناہ کو چھوڑنا تو اور مشکل کام ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ میرے دل میں خیال آیا، بلکہ یہ ایک مضبوط ارادہ پیدا ہوا کہ میں جھوٹ بولنا چھوڑ دوں۔ یہ ارادہ پیدا کیا، میں نے ارادہ کیا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دوں۔ فرمانے لگے مجھے جھوٹ بولنا چھوڑنے میں 40 سال لگے، 40 سال لگے مجھے جھوٹ بولنے میں، چھوڑنے میں اس برائی کو۔ 40 سال کی محنت، مجاہدے، رگڑے، کوششیں کرنے کے بعد میں اس مقام پر پہنچا کہ پھر مجھے کسی کی ملامت کی یا کسی کی خوشامد کی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ جو بات سچ ہوتی وہی زبان پر آتی تھی، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، گناہ چھوڑنا بہت مشکل کام ہے۔ اور یہ ایک بڑی پیاری بات میں نے پڑھی، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی گزرے، ان کی ایک ایجاد کردہ اصطلاح ہے دید قصور۔ دید کہتے ہیں دیکھنے کو، نگاہ کو، قصور کوتاہی اور گناہ کو کہتے ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ جس شخص کو دید قصور حاصل ہو گئی سمجھو اسے اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی۔ کیا مطلب؟ جس بندے کی نگاہ میں اپنے گناہ واضح ہو گئے، اپنے عیب کیا ہو گئے، واضح ہو گئے، وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ میں جتنے گناہ چھوڑتا ہوں اتنے میری نظروں میں اور گناہ واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی میں نے 10 چھوڑے تو 20 اور میرے سامنے آ گئے، 20 چھوڑے تو 30 اور میرے سامنے آ گئے۔ یہ تو بڑی پریشان کن کیفیت ہے کہ جتنے چھوڑتا ہوں اتنے اور واضح ہوتے ہیں۔ تو ان کو جواب دیا گیا کہ جناب یہی تو انسان کے کامل ہونے کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں اس کے سامنے اس کے عیبوں کو کیا کر دیتے ہیں، واضح کر دیتے ہیں۔ وہ پھر اپنے گناہ اس پر کھلتے چلے جاتے ہیں، میرے اندر یہ خامی بھی ہے، میرے اندر یہ عیب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو ہدایت نہیں دینا چاہتے اس کے عیب اس پر واضح، وہ مطمئن ہوتا ہے، صبح و شام گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے لیکن مطمئن ہوتا ہے کہ بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جناب، میں تو پارسا ہوں، میں تو نیکوکار ہوں۔ اس پر اپنے گناہ واضح نہیں ہوتے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو اپنی محبت کا جام پلانا چاہتے ہیں، راہ راست پر لانا چاہتے ہیں، اس کے عیب اس کے سامنے کیا کرتے ہیں، کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو پھر نظر آتا ہے میری آنکھ میں یہ عیب ہے، میرے کان میں یہ عیب، زبان میں یہ عیب ہے، دل دماغ میں یہ عیب ہے،
میں ہاتھ سے یہ گناہ کرتا ہوں، میں پاؤں سے یہ گناہ کرتا ہوں، ایک ایک گناہ کھل کر اس کے سامنے آتا ہے۔ جب گناہ کھلیں گے، گناہوں کے عیوب کھلیں گے، تو گناہوں کو چھوڑنا بھی کیا ہو جائے گا؟ آسان۔ ایک بندے پر گناہ کھلتا ہی نہیں ہے تو کیسے وہ گناہوں کو چھوڑے گا؟ تو اس پر لگتی محنت بہت لگتی ہے، رگڑا بہت کھانا پڑتا ہے، پھر جا کر انسان کامل بننا شروع ہوتا ہے۔ وہ پہلے وقتوں میں ابھی بھی کہیں کہیں آتے ہیں گلیوں میں، کہیں آپ نے آواز سنی ہوگی، پانڈے کلی کرا لو، آواز سنی ہے نا، برتن کلی کرا لو جناب، وہ آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے۔ کبھی آپ نے کلی ہوتے ہوئے دیکھے ہوں؟ جب وہ کلی کرتا ہے اس کو دیکھا ہو کبھی؟ کلی کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اب تو خیر پیسوں کی لے آئے، پہلے ایسا نہیں تھا، تو لوگ وہ برتن استعمال کرتے تھے ایک لمبا عرصہ تک، تو مسلسل استعمال کرنے سے وہ برتن پرانے اور بدزیب ہو جاتے تھے، تو پھر وہ کلی کرنے والے جب آتے تھے تو لوگ ان کو دیتے تھے، بھئی یہ کلی کر کے دے دو۔ وہ کلی کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کو گرم کرتے ہیں، گرم کر کے اس کو صاف کرتے ہیں، کلیئر کرتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں بھئی؟ مخصوص قسم کی کلی ہوتی ہے نا ان کے پاس، اس کو وہ ایک ٹیکنیک سے اس کے اوپر چڑھا دیتے ہیں، چڑھانے کے بعد وہ برتن بالکل نیا اور بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اب اس سے پوچھا گیا برتن کلی کرنے والے سے کہ بھئی اس کو گرم کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا جناب یہ پرانا برتن ہے، اس پر میل کچیل بہت ساری چیزیں اس کے اوپر جم جاتی ہیں، وہ صابن مارنے سے بھی صاف نہیں ہوتی، اوپر سے تو وہ صاف نظر آتا ہے لیکن وہ میل جمی بھی ہوتی ہے اندر، اس کا رنگ خراب ہوتا ہے بالکل، اور اسی میل کچیل اور خراب رنگت میں ہی اگر اوپر کلی چڑھا دیں تو کلی اس کے اوپر ٹھہرے گی نہیں، جوڑ بیٹھے گا نہیں، لہذا پہلے اس کو ہم گرم کرتے ہیں، بالکل کھرچتے ہیں، پھر اس پر نوشادر یا کوئی کیمیکل لگاتے ہیں تاکہ وہ اندر جو میل جمع ہوا ہے نا وہ بالکل کھرچ کر کیا ہو جائے، اس کی تہ ٹھیک نکل آئے۔ بالکل اسی طرح ہم نماز پڑھی، تسبیح پڑھی، تلاوت کی، تہجد پڑھی، اعمال کیے، یہ سارے کس لالچ میں کرتے ہیں؟ بھئی اللہ کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے، ایمان کا نور ہمیں کیا ہو جائے؟ نصیب ہو جائے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اندر دل دماغ پر گناہوں کی کیا گناہوں کی تہ کو ابھی تک صاف تو کیا نہیں ہم نے، وہ تہ میل کچیل اسی طرح جمع ہوا ہے، اوپر سے ہم یہ اعمال کر رہے ہیں اور وہ جوڑ پھر بیٹھتا نہیں۔ جب جوڑ نہیں بیٹھتا تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں جلدی، ہم کہتے ہیں یار نمازیں پڑھ رہا ہوں اتنے عرصے سے لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تسبیح بھی پھیر رہا ہوں لیکن معاملہ جو کا توں ہے جناب، کوئی نورانیت محسوس نہیں ہوتی نا اعمال کی، وہ اوپر سے گزر رہے ہوتے ہیں، جوڑ نہیں بیٹھتا، اصل میں ہماری اپنی خطا ہوتی ہے۔ تو تھوڑا رگڑا لگا کے، مانجا لگا کے ان گناہوں کو دل دماغ سے محبت پہ تھوڑی سی بھی نماز پڑھیں گے نا اس کا نور ملے گا، تھوڑی سی بھی تلاوت کریں گے اس کی حلاوت نصیب ہوگی، صحیح بیٹھے گا۔ اسی کو دید قصور کہتے ہیں کہ انسان پر پہلے اپنے گناہ کھلیں۔ یہ جو اللہ والوں کی خانقاہوں میں لوگ جاتے ہیں، اصل جو پیری بیعت ہوتے ہیں ان سے، تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ان کی صحبت میں رہوں، وہ مانجا لگا کے اپنے اس میل کو کیا کروں۔ اب اللہ والے بھی وہ ٹیکنیک ہوتی ہے نا ان کو، وہ کھلاڑی ہوتے ہیں اس کے، وہ بھی مانجا لگاتے ہیں، رگڑا لگاتے ہیں، گناہوں کا تصور، پیری مریدی کا تصور، اور آج کل یہ بزنس بن گیا، آج کل یہ کاروبار بن گیا جناب۔ میں نے رات کو بھی یہ بات کی، جائے نیچے آئے، معیشت کچھ ہو، کرونا آ جائے نہیں ہے، اور وہ ہے پیری مریدی، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ پھر میں کہتا ہوں میں سچے پیروں کی بات نہیں کر رہا، یہ 2 نمبر جو بہروپی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کا کاروبار لاس میں، بلکہ حالات جتنے خراب ہوں گے اتنا ان کا بزنس، کیونکہ ان کی دکان تو زیادہ چمکتی اس پر ہے نا جناب، لوگوں کو ڈرا کر دھمکا کر بلیک میل کیا اور ان سے نذرانے وصول کیے جناب، طرح طرح کی ان کو کہانیاں سناتے ہیں جناب۔ یہ آستانے ان کی اسی سے آباد ہے، اسی چکر میں پوری قوم کو لگایا ہوا انہوں نے
تو اصل حقیقت یہ لوگ بھی لوگوں تک نہیں پہنچاتے. تو سچے اللہ والے ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. سچا اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، جس کے اعمال کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، جس کی نشست و برخاست کو دیکھ کر اللہ یاد آئے. ایسے اللہ والوں سے بھی دنیا خالی نہیں، ہمیں ان کی قدر کرنے والا بنائے. تو خیر انسان کو دید قصور حاصل ہو جائے، یعنی جس پر اپنے گناہ واضح ہو جائیں، اپنی عیب واضح ہو جائیں، اس کے لیے اصلاح کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان. اللہ ہمارے عیبوں کو ہم پر واضح فرما دے. یہ اللہ سے مانگنا چاہیے، توفیق مانگنی چاہیے. تو اللہ کا خوف، میں نے کہا نا دعا میں یہ دو چیزیں مانگی، یا اللہ اپنا خوف بھی دے دے، یا اللہ اپنی محبت بھی دے دے. اس بات کا یقین، میں نے کل بھی کہا تھا کہ اس بات کا یقین کہ اللہ مجھے کیا کر رہا ہے. آپ نے سنا ہے صحابہ کرام ایک مارکے میں جا رہے ہیں پوری جماعت، اور جناب کافروں نے دیکھا کہ ہم ان کا میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے، بڑے ایمان والے لوگ، یہ میدان میں ہم ان کا مقابلہ کہیں نہیں کر سکتے. تو انہوں نے ٹیکنیک کیا کی، انہوں نے اپنی نوجوان لڑکیاں بلوائی، ان کو تقریباً ننگا کیا، اور جس رستے سے صحابہ کی جماعت نے گزرنا تھا اس رستے کے دونوں جانب ان کو بنا سنوار کے کھڑا کر دیا. اور نیت یہ تھی کہ جب یہ یہاں سے گزریں گے لا محالہ کہیں نہ کہیں ان کی نگاہ پھسلے گی اور کسی کے وجود اور جسم پر پڑے گی تو گناہ کا ارتکاب ہو جائے گا. غیر محرم پر جب نظر پڑے گی گناہ کا ارتکاب ہوگا، تو اللہ کی مدد ان سے کیا ہو جائے گی؟ ہٹ جائے گی. جب اللہ کی مدد ہٹے گی تو انہیں شکست دینا کیا ہوگا؟ آسان ہوگا. پھر ہم شکار کر لیں گے. یہ ٹیکنیک کھیلی کیونکہ انہیں بھی پتا، کافر ہو کر انہیں پتا تھا کہ گناہ کرنے سے اللہ کی مدد کیا ہو جاتی ہے، پھر اللہ کی مدد نہیں آیا کرتی. اس کافر کو یقین ہے، آج مسلمان کو اس کا یقین نہیں. وہ دعائیں بھی مانگ رہا ہے، ساتھ ساتھ گناہ بھی زوروں پر ہے. اور مجھے معاف کرو میں ایک بات کہوں، ناراض نہ ہونا، اس کو سوچو تنہائی میں، یہ جو میں اتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں. بھائی ادھر دعا کی، ادھر عبادت کی، ادھر گناہ کیا، اس میں بھی تھوڑا گیپ نظر آتا ہے نا جناب، کہ چلو عبادت کے وقت میں تو کم از کم گناہ نہیں ہے، عبادت کے وقت میں عبادت کی ہے، چلو باہر جا کر گناہ کیا، یہ بھی برا ہے. لیکن اب تو مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ عین عبادت کی حالت میں بھی کیا کر رہے ہیں؟ گناہ کر رہے ہیں. یہ ہے خطرے کی الارمنگ سچویشن، عین عبادت کی حالت میں گناہ. اب ایک مسئلہ سنو، مسئلہ کیا ہے؟ داڑھی منڈوانا کیا ہے؟ بولو، اس کا یقین تو بٹھاؤ نا، اتنا کانسیپٹ تو مانو. داڑھی منڈوانا کیا ہے؟ سرے سے منڈوانا بھی گناہ ہے، ایک مٹھی سے کم کرنا بھی کیا ہے؟ اور چھوٹا گناہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، بڑا گناہ ہے. جیسے چوری کرنا، جیسے شراب پینا، جیسے بدکاری کرنا، اسی درجے کا گناہ ہے داڑھی کا منڈوانا. مسئلہ بتانا میری ذمہ داری ہے، یہ گناہ ہے. اچھا چوری بندہ ہر وقت کرتا ہے یا کسی وقت؟ بولو بھائی. شراب بندہ کسی وقت پیے گا، کوئی بھی گناہ ہے کسی وقت کرے گا. اور کم از کم شرابی، زانی، جتنا بھی برا ہو، مسجد میں کبھی بھی وہ یہ گناہ نہیں کرے گا. لیکن یہ داڑھی منڈوانے والا گناہ ایسا منحوس اور ایسا ظالم گناہ ہے. نماز پڑھ رہے ہیں کس حالت میں؟ گناہ کی حالت میں. قرآن پڑھ رہے ہیں گناہ کی حالت میں. روزہ رکھا ہوا ہے گناہ کی حالت میں. حتیٰ کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں گناہ ساتھ لگا ہوا ہے. حتیٰ کہ موت آ گئی تو کس حالت میں آئی؟ بولو بھائی، گناہ کی حالت میں موت آئی ہے. اس مسئلے کو سنو، یہ اتنا نازک مسئلہ ہے، اتنی الارمنگ سچویشن ہے. لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی بات. لوگ سمجھتے ہیں یہ ہلکی چیز ہے. کیا ہے جی؟ داڑھی تو سنت ہے جی، رکھ لیا تو اچھی بات ہے، نہ رکھی تو کون سا ضروری ہے. اب کتنے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، وہ جی داڑھی یہاں نہیں یہاں ہونی چاہیے، بندے کا دل صاف ہونا چاہیے. یہ بال نہ بھی رکھے تو کیا فرق پڑتا ہے جناب، ہم نے بڑے بڑے داڑھیوں والے دیکھے ہیں، یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. یہ سب شیطان کے وسوسے، یہ سب دھوکہ ہے. اللہ کے لیے گناہوں سے بچاؤ، گناہوں سے بچاؤ. اب لوگ مطمئن ہوتے ہیں جی چلو میں کون سا چوری کرتا ہوں، میں کون سا شراب پیتا ہوں، میں کون سا کرپشن کرتا ہوں، میں کون سا لوٹ مار کرتا ہوں. اچھی بات ہے، نہیں کرتے، لیکن یہ تو کر رہے ہو نا. یہ گناہ کبیرہ تو ساتھ لگا ہوا ہے نا. یہ صرف مولویوں کی باتیں تو نہیں، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے. یہ اللہ ہمیں اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے تنہائی میں بیٹھ کر سوچو کہ بھئی میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھئی ادھر عبادت کی ادھر گناہ کیا. اب تو ادھر ادھر کا کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا. اب تو جدھر عبادت کی ادھر ہی گناہ کیا.
اب ادھر ادھر والی بات ہی نہیں ہے۔ این عبادت کی حالت میں بھی، اعتکاف کی حالت میں، نماز کی حالت میں، یہ ایسا منحوس گناہ ہے، ہر وقت ساتھ لگا ہوا ہے، حتیٰ کہ اسی پر موت آ جاتی ہے انسان کی تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے قیامت والے دن۔ یہ بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں۔ تو کم از کم وہ بات وہی ہے دید قصور والی، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس پر اس کے عیبوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ بولو بھائی، واضح کر دیتے ہیں۔ اب ایک بندے کو، بہت سارے لوگ ہیں نا، اب وہ اس کو عیب سمجھتے ہیں، بولو بھائی، داڑھی منڈوانے کو عیب سمجھتے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ نے ابھی تک ان پر یہ عیب واضح، تو یہی دعا مانگنی ہے نا، یا اللہ مجھ پر میرے عیبوں کو کیا کر دے، کھول دے، واضح کر، میری آنکھیں کھلے، مجھے احساس ہو کہ میرے اعضاء سے کون کون سے گناہ سرزد ہو گئے۔ یہی ہے دید قصور، عیبوں کو واضح کر دینا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے گناہوں کو گناہ سمجھے تو صحیح، چلو چھوڑنے والا مرحلہ تو اگلا آئے گا نا، ہم نے تو گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں۔ لوگ داڑھی مڑوانے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، لوگ گانا سننے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، عورتیں بے پردہ ہونے کو گناہ ہی، ماشاءاللہ روزہ رکھا ہوا ہے عورت نے، تسبیح اتنی بڑی پکڑی ہوئی ہے اور بے پردہ بازار میں جا رہی ہے، تسبیح بھی پھیر رہی ہے اور بے پردہ۔ تسبیح پڑھنا فرض ہے؟ بولو بھائی، واجب ہے، ضروری ہے پردہ کرنا؟ بولو بھائی، تو جو ضروری کام ہے اس کا اسے ہوش ہی نہیں ہے، اور تسبیح جناب ماشاءاللہ ٹھکا ٹھک چل رہی ہے جی۔ اس تسبیح کا کیا فائدہ، اس ذکر کا کیا فائدہ بابا؟ گناہ، یہ اس پر اپنا گناہ واضح نہیں ہے۔ آج کتنا بڑا طبقہ ہے ہماری ماں بہنوں کا جو پردہ، اس کے ذہنوں میں کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے پردے کا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، وہ بوجھ سمجھتی ہیں۔ انہوں نے بھی یہی شیطان نے پٹی پڑھائی دی ہے، وہ جی پردہ دل کا ہونا چاہیے، بندے کا دل کیا ہونا چاہیے؟ صاف ہونا چاہیے۔ چہرہ چھپانا یہ کون سا ضروری چیز ہے جناب؟ یہ تو کوئی ضروری چیز نہیں۔ اللہ ہم پر ہمارے عیبوں کو واضح فرمائے، عیب کھلیں گے جب تو پھر اللہ ہم پر توبہ کی بھی کیا دے گا؟ توفیق عطا کرے گا۔ تو اللہ سے دعا مانگا کرو ہمارے عیبوں کو ہم پر واضح فرما، اپنا خوف نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، جس سے گناہ کو گناہ سمجھیں، میل کچیل اتاریں، گند صاف کریں، پھر اللہ اپنی محبت کا جام پلائے گا، پھر یہ جوڑ صحیح بیٹھے گا، پھر اعمال میں دل لگے گا، اعمال میں لطف آئے گا ان کو۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔